سب سے خطرناک مسئلہ ہے وہ جو انہوں نے عبداللہ بن عمر کو بدعتی کہا ہے. ابن تیمیہ نے. ہاں جی, اسی کتاب ابتداء صراط مستقیم ہے. اچھا, انہوں نے, میں نے تو ان کا پھر علمی رد کیا نا اپنے لیکچر میں وسیلہ اور توسل والے میں, اور کوئی مطلب اہل حدیث عالم اس بات کو بدعت نہیں سمجھتا جو امام تیمیہ نے کہ بھی ابن عمر جو ہے وہ اپنے سفر حج کے دوران جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی وہاں سواری رو کے نماز پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو عبداللہ بن عمر کا عمل ہے یہ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین سے ثابت ہے, اور چونکہ خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں فرمایا تھا کہ دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور خلفائے راشدین کی میری اور خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنا. تو اس لیے یہ وہ بدعت ہے جو خلفائے راشدین نے نہیں کی, انہوں نے کی ہے. ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. محترم ناظرین اور سامعین, دفاع اسلاف سیریز کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ پر بہت سے لوگوں نے بہت سے اعتراضات کیے ہیں. جاہل لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے, ظالموں نے اپنے ضد اور عناد کی وجہ سے. تو ایک اعتراض ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ پر شیخ یہ کیا جاتا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بدعتی کہا ہے. کہتے ہیں جی انہوں نے یہ لکھا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے ایک بدعت نکالی تھی. تو اس عبارت کی کیا حقیقت ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابی ہیں. زبان نبوت سے ان کو صالح قرار دیا گیا ہے. اتباع سنت میں آپ ایک نام رکھتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے آپ صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جگہوں پر اتفاقاً نماز پڑھی اور جن جگہوں پر قصداً نماز پڑھی, اس حوالے سے یہ تھا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی جہاں آپ نے اتفاقاً نماز پڑھی تھی نا, چلتے چلتے کہیں جا رہے ہیں آپ نے نماز ادا کی, تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان جگہوں کی تحریک کرتے تھے, وہاں قصداً نماز پڑھتے تھے کہ یہاں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے لہذا میں ادھر نماز پڑھتا ہوں. نماز تو مسئلہ ہے اپنی جگہ پہ, بلکہ ایک جگہ مسلم احمد کے اندر حسن سند کے ساتھ روایت ہے کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھ گئے اور آپ کو تو قضاء حاجت نہیں تھی, اس کے باوجود بیٹھے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے, اگرچہ مجھے حاجت نہیں تھی پھر بھی میں آپ کی اتباع میں بیٹھ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تھے. اس قدر آپ کے اندر اتباع سنت کا جذبہ تھا. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اقتضاء الصراط المستقیم کتاب کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے اور یہ ذکر کیا ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اجتہادی خطا ہے. جی صحیح. جب ان کی ایک اجتہادی خطا ہے تو وہ عند اللہ ماجور ہو گئے, ان کے لیے ایک اجر ہوا نا. جی جی. اور کہتے ہیں کہ ان کے باپ اور دیگر صحابہ تو ان جگہوں کی تحریر نہیں کرتے تھے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاقاً نماز پڑھ لی. عبداللہ بن عمر کرتے تھے, ان کا ایک اجتہادی فعل ہے, اس بنا پہ زیادہ سے زیادہ وہ ایک اجتہادی خطا کے مرتکب ہو گئے. انشاءاللہ اللہ ان کو اس پر اجر عطا فرمائیں گے. بس بات اتنی سی تھی. نہیں وہ جو ایک جو بدعتی ہے, بدعتی والی بات, ایک بدعتی ہے, یہ کتاب ہے ہمارے ہاتھ میں, کیا ابن تیمیہ علماء اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. یہ ابو بکر غازی پوری صاحب کی کتاب ہے. یعنی ابو بکر غازی پوری دو بندی صاحب آج امت کے سامنے ایک سوال کر رہے ہیں, ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ابن تیمیہ اہل سنت میں سے تھے. جناب ابو بکر غازی پوری صاحب کے جو ساتھی ہیں ان سے ہماری یہ درخواست ہے آپ یہ بات گوش گزار کر لیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 728 میں فوت ہوتے ہیں. جی 728. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو اہل سنت سے خارج قرار دیا ہے. 700 سال بعد آپ ابن تیمیہ سے یہ بدلہ لے رہے ہیں اور بڑاس نکال رہے ہیں کہ ابن تیمیہ ہمیں سنت سے کیوں نکالا. پتہ ہے کہ یہ جو دوبندی لوگ ہیں ابو بکر غازی پوری صاحب ہیں, یہ عقائد میں اشعری اور معتزلی ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر اشاعرہ اور ماتریدیہ کا ہی رد کیا ہے. جی جی. اور اپنی کتابوں میں اشاعرہ اور معتزلہ کا رد کیا ہے. یہ عقائد میں معتزلی ہیں, یہ عقائد میں جہمی ہیں, یہ عقائد میں اشاعرہ ہیں, یہ عقائد میں ماتریدیہ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے
फ़िक़ी मसाइल में लोगों को जाने की कोशिश की कि फ़िक़ा होती है, इनको फ़िक़ा नहीं आती। कभी किसी को रफ़ुल दैन के मसला में, फ़ातिह के मसला में, अमीन बिलजार के मसला में, इन मसाइल में लोगों को जाए रखा। आज तो लोगों से ये पूछते हमें ऐसी हदीस पेश करो इसको अल्लाह और उसके रसूल ने सही कहा, इस तरह के मजाक करते रहे। इल्मी हवाले से जी बिल्कुल बेचारे जो है ना जी कमज़ोर लोग हैं। इनको ये न, हमें इब्न तैमिया ने बताया कि ये जो अशायरा हैं और ये जो मातुरीदी हैं और ये जो मुअतज़िला हैं, इनका कुरान के बारे में क्या अकीदा है जी? ये कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की कलाम हकीकी नहीं मानते। ये इब्न तैमिया ने बताया। ये तो बंदी जो है जी ऐसे ही है, ये तो कहते हैं कि कलाम नफ्सी है। ये अल्लाह ताला ने जबरील को कलाम जो है ना इल्का कर दी। ये अल्फाज जबरील के हैं, ये मोहम्मद पाक के हैं। ये अल्लाह, ये जो अल्फाज है कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये नहीं है। फिर कहते हैं देखें ना, अल्लाह ताला की हकीकी कलाम कहते हैं अल्लाह ताला ने आवाज़ यानी सौत और हुरूफ के साथ ये कलाम नहीं की। अच्छा, ये तो कहते हैं वाज़े तौर पर। इसको तो गुमराही और जलालत ख्याल करते हैं कि ये कोई बंदा कहे कि अल्लाह ताला ने हुरूफ और सौत के साथ जो है ना ये कलाम की है। ये इब्न तैमिया ने आपकी गुमराहियाँ और जलालतें कुरान करीम के बारे में आपका बुरा नज़रिया जो अहले सुन्नत के बिल्कुल वाज़े खिलाफ है वो हमें बताया है। कितनी और आपके अकायद के अंदर बर्बादियाँ और तबाहियाँ वो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह लोगों के सामने ज़हर किया। और इन लोगों को रंज है, सख्त दुख है इनको कल्बी कि इब्न तैमिया क्यों पैदा हो गया था। क्यों कहा अशायरा ऐसे हैं, मातुरीदिया ऐसे हैं, मुअतज़िला ऐसे हैं, क्यों हमारी हकीकत अल-इल्म पर मुनकशिफ की है। डॉक्टर शम्सुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उनकी किताब अल-मातुरीदिया, हम अपने उलमा भाइयों से ये दरख्वास्त करते हैं कि ये किताब 3 जिल्दों में छप चुकी है, इसको बार बार किताब को पढ़ें। इन अशायरा मातुरीदिया का जो बुरा अकीदा है कुरान के हवाले से वो आप पर ज़हर हो जाएगा। डॉक्टर शम्सुद्दीन अफ़गानी रहमतुल्लाह अलैह की 3 जिल्दों में किताब है जी। अब जी गाजीपुरी साहब ने क्या किया, पंफलेट लिखा जो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के ख़िलाफ़ है। ऐसे उन्वान कायम किए हैं, ऐसी ऐसी हेडिंग दी है, बंदा पढ़ने के बाद ऐसे लरस जाता है। इब्न तैमिया ऐसा शख्स था। या उन्होंने कहा इब्न तैमिया का अकीदा था कि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला माअज़ अल्लाह बिद्दी थे। अस्तग़फिरुल्लाह, कितना बड़ा झूठ है, कायनात का सबसे बड़ा झूठ, सफ़ेद झूठ है। ये इतने जाहिल हैं, इब्न तैमिया की ये इबारत नहीं पढ़ सकते, उनकी मुराद को समझ नहीं सकते। आज कितने जाहिल ऐसे इब्न तैमिया को उन पे तान करते हैं कि इब्न तैमिया ऐसे ऐसे थे। उन जाहिलों से हमारा सवाल है, आओ आप हमारे सामने इब्न तैमिया की किसी किताब की एक सत्र पढ़ दें, एक सत्र पढ़ दें, हम आपके नज़रिया मान लेंगे। वो नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, एक सत्र भी नहीं पढ़ सकते। इब्न तैमिया की बाज़ किताबों के नाम ऐसे, वो नाम नहीं पढ़ सकते, किताब के अंदर जो कुछ है वो कैसे पढ़ सकते, उस नाम को नहीं समझ सकते। जी बिल्कुल, इब्न तैमिया था। यहाँ भी इन्होंने लिखा व तहर्री आज़ा लैसा मिन सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन बल हुवा मिन मब्तदे। तर्जमा ये किया कि इसका एहतमाम करना, यानी जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादतन नहीं बल्कि इत्तिफाकन नमाज पढ़ी है, उसका एहतमाम करना खुलफाए राशिदीन की सुन्नत नहीं बल्कि ये हज़रत इब्न उमर की बिदअतों में से है। अस्तग़फिरुल्लाह, जाहिल इब्न उमर को तो आप बित्ती समझ रहे हैं, इब्न तैमिया की मुराद नहीं समझे तो आप अपने नसीब पर रोएं, अपनी जहालत का मातम करें। आप ऐसी बात क्यों करते हैं? इब्न तैमिया के इसमें क्या कसूर है? देखें ना, असल में बल हुआ का ज़मीर का मर्जी तो तहरी है जी, तहरी। इब्न उमर कहाँ से आ गए? मिम्मा आ गया, मिम्मन तो नहीं है। हाँ, मन होता तो ये ज़वील उकूल के लिए होता है, और माँ तो ये गैर ज़वील उकूल के लिए, यानी मिम्मब्तुदिआ ये वो चीज़ है जिसको बिदत बना लिया गया बाद में। यानी इब्ने उमर के फेल को बिदत नहीं कह रहे कि इब्ने उमर की एक ये इज्तिहादी खता थी, लोगों ने इसको एक बिदत बनाकर रवाज दे दिया। व तहर्री आज़ा लैसा मिन सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, ये खुलफाए राशिदीन की सुन्नत नहीं है कि उन जगहों का कसद करना जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिफाकन नमाज पढ़ी व लौ में मब्तदे, बल्कि ये मामला बाद में ईजाद हो गया, इस पर कोई दलील शरई नहीं है। इब्ने उमर का तो अपना एक इज्तिहाद था जिसको पर इब्न तैमिया, यानी इब्ने उमर की बात तो पहले वो नकल कर चुके हैं, और यहाँ इब्ने उमर एक और बात है कि जिस आज जहल इस इबारत का ये तर्जमा कर रहे हैं। जी। हमारा सवाल ये है कि इनसे पहले भी उम्मत में कोई ऐसा इंसान गुजरा जिसने इब्न तैमिया की इक्तिदा सिरातिल मुस्तकीम पढ़ी हो? अगर जवाब हाँ में, और यकीनन हाँ में होगा, किसी ने ये नहीं कहा कि इब्न तैमिया ने इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को बिद्दी का, किसी को आज दिन तक ये बात नहीं समझ आई। हनफियों ने, बिद्दियों ने भी। जी आप साहब, शियों ने
دیکھیں جی ابن مطہری کا ایسا رد کیا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے منہاج السنہ نبویہ کتاب لکھی ہے جس کا آج تک شیعہ جواب دینے سے قاصر ہیں، لاجواب کتاب ہے، لیکن شیعہ نے ابن تیمیہ کی عیب جوئی کی ہے، ان کے عیوب نکالے ہیں۔ کسی شیعہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر ہم صحابہ کو تبرہ کرتے ہیں تو برا بھلا کہتے ہیں ابن تیمیہ نے بدعتی کہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی ایک اللہ سے ڈرنے والا عالم نہیں تھا، کوئی ایک عقل و بینش والا نہیں تھا کہ جو ابن تیمیہ کے متعلق یہ کہتا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بدعتی کہا۔ ان گمراہوں کو کیسے یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ سوچنے کی بات یہ پھر یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے مجموع فتاویٰ کے اندر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق بات لکھی ہے، وابن عمر من عالم الناس بالسنہ واتبعہم بہا، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں میں سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی اداؤں کو جانے والے اور ان کی پیروی کرنے والے تھے، جو سنت کا علم بھی رکھتا ہو اور پھر سنت کا اتباع بھی کرنے والا ہو۔ ابن تیمیہ بدعتی ہوتا ہے وہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ منہاج السنہ کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول نقل کیا، اس قول کی سند صحیح ہے، بڑا پیارا قول ہے، لا تسبوا اصحاب محمد۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ منہاج السنہ کے اندر ذکر کیا، لا تسبوا اصحاب محمد فلمقام احدهم ساعۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمل احدکم 40 سنہ۔ نبی پاک کے صحابہ کو تنقیص کا نشانہ مت بناؤ۔ ابن عمر فرماتے ہیں ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک لمحہ ایک گھڑی گزارنا تمہاری 40 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ کتنا پیارا قول لکھا ہے، ایک رہنما قول تھا نا ابن عمر کا، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کر دیا۔ بہرحال یہ جہلوں کی جہالت ہے۔ ایک اور مقام پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے والے ھذا اشارہ عقلاء المسلمین و نصحاہم علی الحسین لا یذهب الیہ مثل عبداللہ ابن عباس و عبداللہ ابن عمر، کہ جب سیدنا حسین نے کوفہ کا ارادہ فرمایا تھا جانے کا، مسلمانوں میں سب سے زیادہ عقل والے اور مسلمانوں کے بہت بڑے خیرخواہ عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا، روکا تھا کہ آپ نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں بھی سیدنا عبداللہ بن عمر کو امت کا خیرخواہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ ان کی جہالت ہے غازی پوری صاحب کی۔ اب اس کا کیا جی ہے، میں تو حیران ہوں کہ اس پمفلٹ کو چھاپنے والوں پہ اور لکھتے ہیں اتحاد اہل سنہ والجماع، اتحاد اہل سنہ والجماع، یعنی اہل سنت وہ ہوتے ہیں جو عقائد میں اشعری اور ماتریدی ہوتے ہیں، جن کی گمراہیوں اور ضلالتیں ابن تیمیہ نے ایسی بیان کی ہیں کہ رہتی دنیا تک ابن تیمیہ کی کوستے رہ جائیں گے کہ یہ کیوں پیدا ہو گیا تھا کہ جس نے ہمارے عقیدے کو تار تار کر کے رکھ دیا۔ اس نے کہا یہ بدعتی اور ظالم ہے، پھر انہوں نے ایک بھیس بدلی، چلو عقیدے پہ ایسا کرو کہ اس کو سائڈ پہ کر دو، فقہ کی بات کرو، فقیہوں کی بات کرو، فقہ کی بات کرو، لوگوں کو اس طرف توجہ ہی نہ جائے کہ ہمارا برا عقیدہ کیا تھا۔ یہ ابن تیمیہ نے ہمیں بتایا۔ اللہ کی رحمت ابن تیمیہ پہ، جس نے شریروں کا شر اور ظالموں کا ظلم ہم پہ واضح کیا، گمراہوں کی گمراہیاں ہم پر واضح کی، جہاں وہ لیٹے ہیں وہاں اللہ اپنی رحمت کی برکھا برسائے، اللہ ان کو جنت کی راحتیں نصیب فرمائے۔ آپ حق کے امام تھے، بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی، صحابی رسول کا ادب بھی کیا، صحابی رسول کے حوالے سے ان کی غلطی پر ہمیں متنبہ بھی کر دیا، لیکن کیسے انداز میں امت کی صحیح رہنمائی بھی ہو گئی اور صحابی کا جو ادب اس کو ملحوظ خاطر بھی رکھا گیا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جی سامعین، آپ نے اور ناظرین ملاحظہ فرمایا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عربی عبارت کو عربی کو بھی سمجھا نہیں گیا، یعنی بالکل عربی اصولوں کے مطابق بھی یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ صاحب مزید یہ ہے کہ کئی جاہل جو ہیں اس ابو بکر غازی پوری کی یعنی جہالت اور مبنی اور یہ جو خیانت والی جو ترجمہ ہے نا اس کے پیچھے پڑھ کے ابن تیمیہ کو بدنام کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہوتے، اور کئی جاہل اس جہل کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ جہلو خیال کرو مرنا ہے تم نے، جہالت میں مر جاؤ گے کیا فائدہ ہوگا؟ علماء حق کا ساتھ دے کر ان کا طرفدار بار کے بنو گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ابن تیمیہ ایسے ویسے نہیں، کوئی ریت کی حویلی نہیں ہے کہ آپ ایسے پھونک لگائیں گے تو اڑ جائے گی۔ ابن تیمیہ حق کا امام ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہر گمراہی جو ابن تیمیہ پر منسوب، ہر باطل بات اور ہر کذب اور جھوٹ اور کذب بیانی جو ابن تیمیہ پر منسوب، ان پر جو افطرا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کو دفاع کریں گے اور اس کا جواب دیں گے۔ اور یہ ابو بکر غازی پوری صاحب کی جو یہ پمفلٹ ہے ان کی نامراد کاوش ہے، انشاءاللہ اس کے ایک ایک حصے کا آپ کو جواب جو ہے نا جی اللہ کے فضل سے دیا جائے گا انشاءاللہ۔